میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 13 سال کی مکی دور کی زندگی میں ایک خاتون سے نباہ آپ نے کیا. 13 برس کوئی معمولی نہیں ہوئے. یعنی 25 سال کی عمر میں آپ نے جس خاتون سے شادی کی ان کی عمر 40 برس کی تھی. یعنی تھیوری کوئی بدل دیا سر سے. یہ دنیا میں آدمی نکاح کے لیے باقرہ کو دیکھتا ہے, کنواری کو دیکھتا ہے, لیکن یہاں عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی اور 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون کو گویا آپ نے نکاح میں لیا. اور جب آپ کی 25 سال کی عمر تھی اور 40 سال کے دور میں وحی کی شروعات ہوئی تو 15 سال تو یہ ہو گئے اور 13 سال مکی دور سے اس طرح 28 سال کے پورے حالے کے اندر ایک ہی خاتون حضرت کے نکاح میں ہیں اور کوئی نہیں ہے. آپ کے بیت مبارک میں اور کاشان نبوت میں 2/3 سے زیادہ قرآن مجید اتارا گیا 13 سال کی مدت میں. اور اس پورے دور میں جتنے دکھ اٹھائے ہیں آپ نے, جتنا مال خرچ کیا ہے, جتنے صدمے برداشت کیے ہیں اور جتنے زخم اٹھائے ہیں, ان ساری مصیبتوں کے اندر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ساتھ رہا. اس لحاظ سے طبقہ خواتین کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انہیں عطا فرمایا. مکی دور میں آپ ان سب صورتوں کو پڑھ لیں. قرآن شریف پڑھے بغیر آپ کو کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ نور نامے زنگ نامے پڑھ لیں گے, پڑھ لیجئے اس کو میں کوئی حرج نہیں ہے, کتنے بھی نامے پڑھ لیجئے, لیکن اللہ نامہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو دین کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکے گی. اول قرآن, اس کے ساتھ سنت شریفہ کو معلوم کرنے کے لیے صحیح حدیث, پھر اسلامی تاریخ, سیرت, یہ ترتیب ہے. آپ کام چوپڑی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کتاب دے دو, وہ کتاب دے دو. آپ کتابیں اچھی بھی ہیں, بھلی بھی ہیں, اور کچھ چھوٹی موٹی کتابیں ایسی ہیں جس میں آدمی چکر میں بھی پڑتا ہے. 13 سوال اٹھتے ہیں اس کے دماغ میں اور پوچھنے کے لیے آتا ہے. ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی قرآن سے کام شروع کرتے ہیں پھر ادھر آئی ہو. تو آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نامہ جو ہے, جو آپ کے نام خط آیا ہے اللہ کی طرف سے, اس میں آپ کا بھی تذکرہ ہے. کیا آپ کا تذکرہ آپ نہیں پڑھیں گی؟ فرمایا کہ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. ہم تو ان کے پاس ان کا تذکرہ لے کے آئے اور ان کو کیا ہوا کہ اپنے تذکرے سے کترا کر کے کیسے چلتے ہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہارے لیے ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا اپنا تذکرہ اور چرچا موجود ہے. کیا تم اپنے چرچے سے انجان بنے رہنا پسند کرو گے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں پورے اعزاز کے ساتھ میں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے اور اس وصف کو حاصل فرما لیجئے جو آپ کا وصف ہے. قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا کہ فالتالیات ذکرن, بطور شہادت کے ان خواتین کو پیش کیا جا سکتا ہے گواہی دینے کے لیے کہ وہ میرے ذکر کی نصیحت نامے کی تلاوت کرتی ہیں. سبھی عالموں نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ اس سے آپ مراد ہیں. اس مکی دور میں اصلاح کا کام جو تھا اس کی بنیادی جو یعنی ہلچل رہی وہ توحید پر رہی اور رد شرک پر. بس یہ 2 ہی کام تھے اور ایک وقت میں پھر نماز بھی فرض ہو گئی. میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں, یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. وہ سود جیسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اور جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے ہو, بند کرتے ہو نہیں کرتے ہو. فَإِن تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں مانو گے تو اللہ اس کے رسول سے پھر اعلان جنگ سن لو, چلو آ جاؤ. اتنی سخت بات کو بھی مکے کی 13 سال کی صورتوں میں ایک جگہ بھی نہیں فرمایا. اول اصلاح عقیدہ توحید کی, اس کے ساتھ ساتھ رد شرک ہے. صرف ایک جگہ سورہ روم میں ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, کہ جو سود خوری کر رہے ہو کہ اس سے تمہارا مال بڑھے گا تو مال بڑھے گا نہیں, مال سڑے گا اور مال پھول کے بے برکت ہو جائے گا. جیسے کتے کی لاش پھولتی ہے ویسے ہو جائے گا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور زکوٰۃ کو اگر لاگو کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے دگنے کئی گنے اور وارے نیارے کر دے گا. یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں ذرا سا اشارہ ہے. حرام حلال کا بھی ذکر نہیں, واعظانہ طرز کے اوپر قرآن نے گویا وقت گزار دیا. مدنی زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا اور اچھی خاصی ایک جماعت تیار ہو گئی اس قابل,
کہ وہ کہیں اکٹھی ہو کر کے کام کر سکے، اور ہجرت کا حکم ہوا اور حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ مکے میں رہنا اہل ایمان کا مشکل ہو گیا، تو جو ان کا وطن تھا، جہاں کی ان کی نیشنلٹی تھی، جہاں کے وہ رہواسی تھے، اور حتیٰ کہ کعبے کے متولی کے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معمولی انسان تھوڑی تھے، یوں بھی گویا ان کو حق تھا، لیکن وہ کعبہ مکرمہ میں نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوا اور اس شہر میں رہنا مشکل ہوا، تو پھر ہجرت کا حکم آیا اور سب مسلمان اس کو جانتے ہیں۔ ہجرت نبوی کے بعد جب آپ نے قدم رکھا مدنی زندگی کے اندر، تو یہاں تو عقیدہ کی اصلاح ہوئی 13 سال میں کہ ایک اللہ کی بندگی ہو بلا شرکت غیرے، شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی قادر مطلق وہی مالک بھی وہ، ملیک بھی وہ، قدیر بھی وہ، خلاق العلیم بھی وہ، علام الغیوب بھی وہ، رزاق ذو القوت المتین بھی وہ، حیات اور موت کا مالک بھی وہ، ساری چیزیں تنہا اسی کے پاس میں، باقی سب مانگ کے کھانے والے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ سجدے کے سارے حقوق صرف اللہ کے لیے، دعا کے سارے انتظامات صرف اللہ کے سامنے، کسی غیر اللہ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں۔ ایسا کھرا جب دین توحید پیش کیا گیا اور اس بھٹی کے اندر جو لوگ تپ کے تیار ہوئے وہ مہاجرین ہوئے اور ان کو ہجرت کر کے وطن اپنا چھوڑنا پڑا، اور ایک دارالایمان مدینے کے اندر قائم کیا گیا جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ جنہوں نے جگہ پکڑی اس گھر میں جو ایمان کا گھر تھا۔ ایمان کے لیے بھی گھر بناؤ، آپ کے گھر میں ایمان ہو تو گھر ایمان والیوں کا اور ایمان والوں، گھر میں ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ گھر کچھ اور ہو سکتا ہے، دارالایمان نہیں ہو سکتا۔ ان دارالایمان کے اندر، اس دارالایمان میں ہجرت کرنے والے جو لوگ تھے ان کو مہاجرین کہا گیا، لیکن سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو ہجرت کرنے والیاں تھیں ان کو مہاجرات کہا گیا۔